خلقت کو دیکھیں، اگر وہاں سے انسان فکر کرے تو انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ جو بھی انسان گمراہ ہوا وہ صرف فکر نہ کرنے کی وجہ سے۔ ذکر انسان کو کام نہیں آتا۔ اللہ نے کیا کہا؟ شیطان میں عادل کی کرسی پر بیٹھا ہوں، میں خدا کبھی ظلم نہیں کرتا کہ تو افضل ہے تجھے مفضول کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے کہوں۔ مولا علی سے پوچھا گیا مولا عادل کی تعریف کیا ہے؟ عادل کہتے کسے ہیں؟ امام نے فرمایا عادل کی تعریف یہ ہے کہ ہر اس چیز کو جو جس کے لائق ہے اس کے مقام پر رکھنا، یہ عادل ہے، اور جو چیز کی لائق نہیں اس کو وہاں پر رکھو گے، یہ عدل نہیں۔ مثال دیتا ہوا چلوں، جوتی کا مقام ہے پاؤں، آپ سر پر رکھیں، یہ ظلم ہے سر کے ساتھ۔ ٹوپی، امامہ، پگڑی، اس کا مقام ہے سر، لیکن اس کو آپ رکھیں قدموں میں، یہ اس کے ساتھ ظلم ہے۔ مسلمانوں نے ظلم کیا اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ، کہ عادل یہ ہے کہ جو چیز جس مقام کے لائق اس کو وہاں پہ رکھو۔ اب ایک جملہ فضیلت کا بتاتا ہوا چلوں کہ بلا آپ سب جانتے ہیں مولا علی کا وجود اور اہل بیت کا وجود عین عدل ہے، عین عدل ہے۔ عدل کے مقابلہ ان کا کوئی نہیں کر سکتا۔ اور سب جانتے ہیں کہ اسلام میں 2 شادیوں کی بھی اجازت ہے، 3 شادیوں کی بھی اجازت ہے، لیکن مولا علی نے جب تک جناب زہرا تھی کوئی شادی نہیں کی۔ علماء فرماتے عدل ہے برابری۔ اگر مولا علی کسی اور خاتون کو گھر میں لاتے تو یہ عدل نہیں تھا، کیونکہ زہرا جیسی کوئی اور تھی نہیں۔ اور جب تک جناب ختیجہ تھی رسول خدا نے دوسری شادی نہیں کی، یعنی نبی نے بتا دیا یہ میری بیوی اور ہے، دوسری اور ہے۔ ام المسلمین اور ہوتی ہیں، ام المعصومین اور ہوتی ہیں۔